پر یہ پہلے دن 15 منٹ کے اندر معطل ہونا چاہیے. زیادہ توقع نہیں ہے وہ اس میں تاخیر ضرور کریں گے کیونکہ وہ چیف جسٹس صاحب کا ذرا ریکارڈ ہی ایسا ہے. پر یہ پہلے دن 15 منٹ کے اندر معطل ہونا چاہیے. کل جو سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس میں تو ایسی بات ہوئی ہے جو کبھی سنی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں ہو سکتی. وہ کیا کہ جج صاحب نے کہا ہے کہ بڑی جلدی ہم نے ٹرائل ختم کرنا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی کوئی مجبوری ہے؟ کوئی مجبوری وغیرہ ان کی نہیں ہے، پر جلدی ٹرائل ختم کرنا ہے. اور ٹرائل ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو وکلاء ہیں پروسیکیوشن کے، ان میں سے 2 کو سلیکٹ کر کے کہا بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، اب آپ ملزموں کے آپ وکیل ہو، اور یہ گواہ یہ پروسیکیوشن کے استغاثے کے گواہ ہیں، اس پہ آپ جرا کریں اس طرح جس طرح آپ ملزموں کے وکیل ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو مس ٹرائل، گروس مس ٹرائل ہو گیا اسٹریٹ اوے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اور اس میں بھی جو ملزم کا دفاع ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے، وہ لی نہیں. وہ استغاثے کو آپ موقع دیتے ہیں وہ اپنے گواہان پیش کریں، ان پہ جرا بھی آپ ان کے فرینڈلی لائر سے کراتے ہیں جو ان کی طرف ہے. اور پھر ملزم کو جو 342 یہ ہے نا، یہ سیکشن ہے 342 جس کے تحت ملزم کا بیان ہوتا ہے. 340 ہے اور 342. اس کے تحت 342 میں سارے اس کو سوالات موضوع جو ہیں اس کے بارے میں کیے جاتے ہیں. یہ 342 اس لیے ہے کہ یہ ملزم کا بیان ہے. استغاثے کا سارا مکمل ہو گیا کیس، اب ملزم کا بیان ہے. اب ملزم کا بیان آیا تو اس کے بغیر بیان لیے ہوئے آپ نے اس کو سزا کر دی. اس کے 2 مراحل ابھی نکال دیا آپ. ایک مرحلہ 382 کا بیان، 342 کا بیان، اور دوسرا مرحلہ کہ اس نے اپنے گواہ جو پیش کرنے ہیں، اس نے درخواست دینی ہے کہ مجھے یہ ریکارڈ منگایا جائے. اب کل کے کیس میں جو کل تھا سائفر والا، اس میں نہ گواہ بنانے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی جج صاحبان نے، ڈیفینس کے، صفائی کے، نہ ملزم کا شاہ محمود کا تو سرے سے لیا ہی نہیں، ریکارڈ ہی نہیں کیا. عمران خان کا جو ریکارڈ کیا بیان، وہ انہوں نے اپنی طرف اس نے پڑھایا ہی نہیں ان کو، اس کے دستخط ہی نہیں ہے اس پہ. اب یہ تو چلنے والی بات نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایسے وکلاء بھی ہیں پاکستان میں جو ایک طرف ایک پارٹی کے وکلاء ہیں اور ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ آ کے جرا کریں گے ملزم کی طرف سے اب استغاثے کے گواہوں پہ، اور ملزم کو بغیر موقع دیے اس کو سزا دیں گے. یہ دنیا میں کہیں تسلیم نہیں کی جائے گی. اس سے جگ ازائی ہوگی پاکستان کی. اس پہ جتنے آرٹیکل باہر لکھے جائیں گے سب جگ ازائی ہوگی کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں انصاف کا یہ پیمانہ ہے کہ ملزم جائے کو یہ موقع ہی نہیں دیا جاتا. اب اس سے اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا. کون آئے گا کہے گا کہ میں پاکستان چلوں اور وہاں جا کے انویسٹ بھی کروں، کیونکہ وہاں تو اگر میں ملزم ہو گیا تو مجھے بغیر سنے، بغیر موقع دیے مجھے سزا بھی کر سکتے ہیں. یہ کچھ ریاستوں کی شہرت بن گئی بھی ہے، اور وہاں لوگ وہاں تفریح کے لیے بھی سیاح بھی کم جاتے ہیں. اس میں جو میں سمجھتا ہوں ضروری چیز وہ ہے، ایک کہ یہ فائل جلدی ہو اور اس کی یہ 8 فروری سے پہلے اس کا فیصلہ ہو. یہ معطل کرنی ہے
کہ اس کو چل سکتی ہے. یہ 8 فروری سے پہلے ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جن وکلاء نے کیا ہے کراس ایگزامینیشن آن بہاف آف شاہ محمود اینڈ عمران خان اور وہ ٹیم میں رہے ہیں استغاثے کی, ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اور جو یہ 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ کے بغیر موقع صفائی کو اپنے صفائی میں گواہ بلانے کے, یہ 342 میں وہ کہتا ہے, اس سے سوال کیا جاتا ہے تم کو یہ شہادت پیش کرو گے, ثبوت پیش کرو گے, ملزم کو کہا جاتا ہے. ملزم اس کیس میں یقیناً کہتا توشہ خانہ کے کیس میں کہ میں بالکل پیش کروں, اور میں یہ طلب کر رہا ہوں ریکارڈ, توشہ خانہ کا ریکارڈ جو جنیجو صاحب سے لے کے کاکڑ صاحب تک ہے وہ آپ پیش کریں. اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ہے, یہ ذرا غور سے سنیں, اگر یہ ڈپارٹمنٹل پریکٹس ثابت ہو جاتی ہے 50 سال کے ریکارڈ سے کہ اسی طرح ہی ہوتا رہا ہے, سارے وزرائے اعظم, سارے صدور, سارے فارن منسٹرز وغیرہ توشہ خانہ سے اسی طرح گفٹ جو ملا اس میں عربی نے آپ کے ہاتھ میں دیا, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ نے اپنے ملٹری سیکٹری کو دے دیا کہ اس کا ذرا تخمینہ لگواؤ کیا کاسٹ, میں نے کیا پے کرنا ہے اگر لینا, کیونکہ گفٹ مجھے ملا ہے پر میں یہ جائے گا ریاست کے ٹریجری میں توشہ خانہ میں, وہاں سے مجھے بتاؤ. وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے, کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ قیمت لگی.